سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے مریم نواز کی جان کو درپیش خطرات کے حوالے سے پاکستانی فوجی قیادت پر لگائے جانے والے تازہ ترین الزام نے اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ جہاں اس بیان کو حکومتی حلقوں نے فوج کی ساکھ خراب کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے، وہیں لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں صاحب نے مریم نواز کو دی گئی دھمکی پبلک کر کے دراصل ان کی زندگی محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف کے سخت ترین بیان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے مسلسل دعووں کے باوجود ملکی سیاست میں ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے اور عمران خان کی اتحادی بن کر اپوزیشن کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے۔ 11 مارچ کو نواز شریف نے ٹویٹر پر جاری کردہ ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کی بیٹی مریم نواز کو دھمکی دی گئی ہے کہ انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ مریم نواز نے اپنے والد کی ٹویٹ کے بعد ایک صارف کا جواب دیتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں صرف دھمکیاں نہیں، گندی گالیاں بھی دی گئیں۔ نواز شریف نے پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:45 پر کی گئی ٹویٹ میں فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ ویڈیو میں نواز شریف نے کہا کہ مریم جس جرأت اور ایمان کے ساتھ عوام کے حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ رب العزت کرے گا۔ مریم جس جرأت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ یاد رہے کہ جب اپوزیشن کے اتحاد نے گجرانوالہ سے حکومت مخالف تحریک شروع کی تھی تو نواز شریف نے پہلے جلسے میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر قومی سیاست میں مداخلت کرنے کے الزامات عائد کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کو سن 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے برسر اقتدار لانے میں ان دونوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو بجلی کا بل بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ دوائی نہ ملنے سے میرے پاکستان کا غریب مر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ غریب کی روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس طرح کی اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ شاید فوجی اسٹیبلشمنٹ اب اپوزیشن اتحاد کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر رہی ہے، جس کے بعد میاں صاحب کی جانب سے بھی جرنیلوں کا نام لینا بند کر دیا گیا۔
اسی دوران فوجی ترجمان نے کم از کم 2 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ فوج سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ تاہم سینٹ کے الیکشن اور پھر عمران خان کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ دلانے کے عمل میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی سیاسی ہے اور حکومت کے ہاتھوں میں اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ چنانچہ مریم نواز کے لہجے میں دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سختی آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اب بھی کپتان کی حکومت میں اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی جس دن عمران خان کو مار پڑی، جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں، دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اپنے لوگوں کو کہا، میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کہا، میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے تو کہو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، گرفتار کرنا ہے تو کر لو، نہ ہم گھر بیٹھیں گے نہ اپنی وفاداریاں چھوڑیں گے۔ یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد 3,000 ایف آئی آر کٹتی ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنی ایک تحریر میں انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کھلے عام روزانہ للکارنے والی مریم نواز کو انتہائی اعلیٰ حکومتی سطح پر جان سے مار دینے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم کو ان کے خیر خواہوں نے اطلاع دی ہے کہ انہیں کسی حادثے میں پار لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کی موت حادثہ لگے۔ سہیل وڑائچ نے خبر بریک کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مریم اس طرح کی اطلاعات کو دھمکی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی سمجھنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ جب سیاسی ماحول ہی شک اور سازش کا ہو تو ایسے میں مریم شک کو حقیقت کیوں نہ سمجھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جب شفافیت نہیں ہوتی، جب اور ظلم کی دھند چھائی ہوتی ہے تو پھر جسٹس وقار احمد سیٹھ، جج ارشد ملک اور علامہ خادم حسین رضوی کی موت بھی مشکوک بن جاتی ہے۔ ہر طرف سازش اور شک کا دورہ ہے۔ جب ریاست میں قانون کی عملداری اور انصاف کی بالادستی نہ ہو تو سازش اور شک کا کلچر پروان چڑھتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے پر شک ہے کہ وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق سازش کے اسی ماحول میں مریم نواز کو ان کے کسی بخی خواہ نے اطلاع دی ہے کہ ان کو انتہائی اعلیٰ سطح پر جان سے مار دینے کی سازش سوچی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کی موت حادثاتی لگے۔ یاد رہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ، جسٹس ارشد ملک اور علامہ خادم حسین رضوی کی اموات بظاہر کرونا وائرس سے ہوئی، لیکن سازشی نظریہ رکھنے والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو سازش کے تحت قتل کیا گیا، کیونکہ تینوں کے پاس ایسے دھماکہ خیز راز تھے جو کھل جاتے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پراگندہ چہرہ مزید داغدار ہو جاتا۔ سہیل وڑائچ نے یاد دلوایا کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کئی بڑے واقعات سازش اور شک کی داغدار چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ بیمار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سازش کے تحت خراب ایمبولینس بھیجی گئی اور ملک کا بانی کئی گھنٹے سڑک پر دوسری ایمبولینس کا انتظار کرتا رہا۔ ہمارے 2 وزراء اعظم لیاقت علی خان اور بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے اندر اور باہر قتل کیے جانے کو بھی سازش قرار دیں تو اسے حقیقت مانے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی اور دوسرے کئی وزراء اعظم کی اسمبلیوں کو صدور اور عدالتوں کے ذریعے جبراً قتل پر اگر ایک سازش اور شک کا الزام لگے تو کون اس سے انکار کرے گا؟ اسی طرح یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف مرضی کے عدالتی فیصلوں کے ذریعے انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالنے کو سازش اور شک کے زمرے میں شامل کیے جانے کے علاوہ چارہ کار کیا ہے؟ سہیل وڑائچ کا استدلال تھا کہ شک اور سازش کی عمومی صورتحال کے باوجود ریاست سے یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ اس کا پہلا فرض تو فرد کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ ایسے میں مریم نواز کو اگر حکومت اور ریاست سے ہی اپنی جان کا خطرہ ہو تو کون ہے جو اسے دلاسا دے اور کون ہے جو اسے پریشان کن صورتحال سے امان دے؟ نہ یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی عدل و انصاف فراہم کرنے والے ایوانوں پر مسلم لیگ نون کا اعتماد ہے۔ جب اداروں پر اتفاق رائے نہ ہو، نہ ہی کوئی ضمانتی یا متفق علیہ ہو، ہر کسی کو دوسرے پر شک اور سازش کا گمان ہو تو پھر گھڑمس، تصادم اور کشمکش سے کیسے بچ سکیں گے؟ کسی ریاست کے جمہوری اور انصاف پسند ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہاں اقلیتوں اور مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے والد لندن میں، چچا یعنی شہباز شریف جیل میں ہیں، وہ اپوزیشن کی اہم رہنما ہیں، اکیلی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر ایسے میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا واقعی انہیں جان سے مارنے کی سازش تیار ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان حالات میں سہیل وڑائچ اصرار کرتے ہیں کہ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیداروں اور مریم نواز کو خود یہ اعلان کرنا چاہیے کہ مریم کی جان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے اور جو کوئی جس بھی سطح پر اس بارے میں کچھ منفی سوچ رہا ہے اس کا احتساب کرنا چاہیے۔
हुकूमत और रियासत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि मरीम नवाज़ को महज वहम है, उनका शक नाजायज़ है। हुकूमती या रियासती सतह पर उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं हो रही, मगर क्या इतना काफ़ी है? अगर रियासती और हुकूमती लोगों में इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जो मरीम नवाज़ की जान लेने का इरादा रखता है, तो भी रियासत और हुकूमत के दुश्मन गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ऐसे वसवसे और शक तो डाल सकते हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हो सकता है कि हुकूमत अपोजिशन पर साजिश का जो इल्ज़ाम लगा रही है वो भी सिर्फ शक हो, और अपोजिशन हुकूमत से जिन साजिशों का सामना कर रही है वो भी महज शक हो। मगर फ़र्ज़ करें कि रियासत के किसी इदारे या मुल्क के किसी फ़र्द के साथ कोई हादसा हो गया, किसी साजिशी ने, किसी मुल्क दुश्मन ने, किसी गद्दार ने, किसी लड़ाई करवाने वाले ने बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई नया हादसा कर दिया, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? याद रहे कि अपनी वीडियो में नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा है कि जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं ये संगीन जुर्म है, इसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने वीडियो बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि आपने सेनेट इंतखाब में शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एतमाद का वोट हासिल करने में भी मदद की, और मज़ीद दावा किया कि डस्का का इलेक्शन सन 2018 के आम इंतखाबात का रीप्ले था। उन्होंने कहा कि फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? डस्का का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह। ताहम वाज़ेह रहे कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट और डस्का इंतखाबात में अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करती रही है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि दरअसल अपोजिशन ने सेनेट के इंतखाबात में पैसे के ज़ोर पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान DGISPR भी हालिया अरसे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की फ़ौजी क़यादत पर सियासत में मुदाखलत की तनकीद को मुस्तरद करते रहे हैं, और इनका सियासतदानों से कहना है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ PDM के जलसे के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज़ और इनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर आवान सिंध के शहर कराची में मौजूद थे, जहां इन्होंने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी थी। मरीम के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर जिन्नाह के मज़ार पर नारेबाजी करने और धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, और बाद में सिंध पुलिस ने पीर की सुबह इन्हें मुकामी होटल से गिरफ्तार कर लिया था। मरीम नवाज़ ने वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया था कि सुबह फजर के बाद 6 बजे किसी ने ज़ोर ज़ोर से होटल में इनके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मरीम नवाज़ का कहना था कि अभी सफदर कपड़े ही तब्दील कर रहे थे कि पुलिस ज़बरदस्ती हिफाजती लॉक तोड़कर अंदर आ गई और इन्हें गिरफ्तार करके ले गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अच्छी तरह जानती हैं कि वोट को इज़्ज़तों से, मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारों से किसे डर लगता है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि नवाज शरीफ ने और PDM ने जो सवालात उठाए हैं, क्या उनका जवाब यही है कि गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए? अब देखना यह है कि नवाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज़ के कत्ल की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम लगने के बाद पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।